پرانے زمانے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک محنتی کسان بابا رحمت رہتا تھا۔ وہ نہایت سیدھا سادہ، ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین، 2 بیل اور ایک پرانی جھوپڑی تھی۔ بابا رحمت نے اپنی پوری زندگی محنت مزدوری میں گزاری، مگر کبھی حرام کا نوالا اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ بابا رحمت کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم بچپن میں تو سیدھا سادہ لگتا تھا، مگر جوانی میں آتے ہی اس کے دل میں لالچ اور حدث نے جگہ بنا لی۔ گاؤں کے جوانوں کے ساتھ بیٹھنا، فضول خرچی اور عیاشی اس کی عادت بن گئی۔ باپ کی محنت اور پسینے سے کمائی ہوئی روزی اس کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ وہ زیادہ اور جلدی کمانے کے خواب دیکھنے لگا۔ بابا رحمت دن رات بیٹے کو نصیحت کرتا کہ بیٹا، زمین کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، صبر کر، محنت کر، اللہ برکت ڈالے گا۔ مگر اکرم کو یہ باتیں بوجھ لگتی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ زمین بیچ کر شہر چلا جائے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ ایک دن اکرم نے چالاکی سے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ زمین پر قبضہ کر کے سب کچھ اپنے نام کروا لے گا اور پھر گاؤں والوں کو بیوقوف بنا کر زمین بیچ ڈالے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ باپ بوڑھا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اکرم نے گاؤں کے ایک لالچی پٹواری سے ساز باز کر لی۔ اس نے رشوت دے کر زمین کے کاغذات اپنے نام کروا لیے۔ بابا رحمت کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جب کاغذات مکمل ہو گئے تو اکرم نے باپ کو کہا، ابا جی آپ آرام کریں، باقی سارے کام میں سنبھال لوں گا۔ بابا رحمت کو بیٹے پر بھروسہ تھا۔ وہ سمجھے شاید بیٹا اب سنجیدہ ہو گیا ہے۔ وہ سکون سے بیٹھ گئے، مگر اصل میں بیٹا ان کے اعتماد کو توڑنے جا رہا تھا۔ گاؤں کے چند لوگوں نے سرگوشی میں باتیں کی، مگر بابا رحمت نے ان پر دھیان نہ دیا۔ چند دن بعد اکرم نے زمین شہر کے ایک سرمایہ دار کو بیچ ڈالی۔ لاکھوں روپے اس کے ہاتھ لگے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور گاؤں میں سب کو دکھانے لگا کہ دیکھو میں کتنا امیر ہو گیا ہوں۔ جب بابا رحمت کو خبر ملی تو وہ زمین پر دوڑتے ہوئے پہنچے۔ انہوں نے بیٹے سے پوچھا، اکرم یہ کیا کیا تو نے؟ یہ زمین تیرے باپ دادا کی نشانی تھی، اس میں ہمارے خون پسینے کی خوشبو ہے۔ اکرم نے بے شرمی سے کہا، ابا جی پرانی زمین اور محنت مزدوری کا کیا فائدہ؟ یہ پیسے دیکھیں، اب ہم بھی رئیس بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر بابا رحمت کے دل پر چاقو سا چل گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا رحمت نے کہا، بیٹا یہ دولت تیرے لیے زہر ہے، تو نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جو شخص اپنے والد کا حق مارے، اللہ اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ مگر اکرم ہنسا اور بولا، یہ سب کہانیاں ہیں ابا جی زمانہ بدل گیا ہے۔ اکرم نے شہر جانے کی تیاری کر لی۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں فخر سے چلتا اور کہتا، اب میں بڑا آدمی بننے جا رہا ہوں، تم سب دیکھنا۔ گاؤں والے دل ہی دل میں افسوس کرتے کہ بیٹے نے باپ کو رسوا کر دیا۔ شہر جا کر اکرم نے عیاشی کی زندگی شروع کر دی۔ شراب، جوئے اور برے دوستوں میں اپنا سارا وقت برباد کرنے لگا۔ روپے پیسے کو وہ یوں بہاتا جیسے پانی ہو۔ اسے لگتا تھا یہ خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ چند مہینے گزرے اور دولت تیزی سے ختم ہونے لگی۔ دوست بھی ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ جو لوگ تعریف کرتے تھے وہی مذاق اڑانے لگے۔ اکرم کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ پیسے نہ دوائی کے لیے بچے، نہ خرچے اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے۔ وہ شہر کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی اسے دیکھتا تو طنزیہ کہتا، یہ وہی ہے نا جس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ ادھر گاؤں میں بابا رحمت دن رات دعا کرتے کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، مگر ساتھ ہی وہ غم سے ٹوٹنے لگے۔ اس کے پاس زمین نہ رہی، کھانے کے لالے پڑ گئے۔ گاؤں والے کبھی کھانا دے دیتے، کبھی مزدوری دے کر گزارا کراتے۔ اکرم جب بالکل لاچار ہو گیا تو گاؤں واپس لوٹنے کا سوچا۔ وہ لنگڑاتا ہوا بھوکا پیاسا اپنے باپ کی جھوپڑی کی طرف آیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا بابا رحمت کمزور بستر پر لیٹے ہیں۔ اکرم نے روتے ہوئے کہا، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھا۔ دولت سب ختم ہو گئی، دوست سب چھوڑ گئے، مگر بابا رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، بیٹا میں تو تجھے پہلے ہی سمجھاتا تھا۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ گاؤں کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جس سرمایہ دار کو زمین بیچی تھی اس نے گاؤں والوں کو نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ سب لوگ اکرم کو کوسنے لگے، یہ سب تیرے دھوکے کا نتیجہ ہے۔
اکرم کا دل ہل گیا۔ اس نے سوچا کہ میرا لالچ صرف میرا نہیں بلکہ پورے گاؤں کا نقصان بن گیا۔ لوگ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ بابا رحمت نے آخری سانسیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا دھوکے کی کمائی کبھی نہیں ٹکتی۔ جو اپنے باپ کے ساتھ خیانت کرے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا رحمت کی روح پرواز کر گئی۔ اکرم چیختا روتا گڑ گڑاتا رہ گیا۔ اس نے باپ کی قبر پر جا کر کہا، ابا جی کاش میں آپ کی بات مان لیتا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس واقعے کو مثال بنا کر اپنے بچوں کو نصیحت کرانے لگے، دیکھو جو بیٹا باپ کو دھوکہ دے اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اکرم کا حال اتنا برا ہو گیا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ گاؤں کے ویران کنارے پر بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگا۔ وہ جان گیا کہ والد کی عزت کھونا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آخرکار ایک رات شدید سردی میں اکرم جھوپڑی کے باہر کانپتے کانپتے مر گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ اس کے دھوکے کا انجام ہے۔ اس کی قبر تنہائی میں بنی جہاں کوئی چراغ جلانے والا نہ تھا۔ یوں یہ کہانی گاؤں میں ایک سبق بن گئی کہ بیٹا چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے، باپ کو دھوکہ دینا اپنی جڑیں کاٹنے کے برابر ہے۔ زمین، عزت اور دعائیں کچھ والدین کے ساتھ کی قدر کرنے میں ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔